نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیوں اور بہنوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اسی دور میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی خلافت راشدہ کے بعد اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ جاؤ منصب کے لیے، حکومت کے لیے کس طرح جھپٹا کرتے تھے، کیا کیا حرکتیں کیا کرتے تھے کہ انہیں مل جائے، لیکن وہ اس تصور سے خالی تھے شاید، یا انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پہلی تقریر رکھیں گے جو انہوں نے مسجد نبوی میں عام بیعت کے بعد کی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں پر ذرا غور کیجیے گا اس کو، کہ اس تصور کو کہ جب ان کو ایک حکومت دی جا رہی ہے اور لوگ دے رہے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے، کس طرح وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اسے بادل ناخواستہ اس لیے قبول کیا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری مدد فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے کوئی اور اس بار کو اٹھا لے۔ اب بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں۔ میرے بیعت آپ کے راستے میں حائل نہ ہوگی۔ آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رکھتے تھے، تو یاد رکھو کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شیطان سے محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو تمہیں چاہیے کہ تم میری مدد کرو، اور اگر غلط کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ یاد رکھو کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک بہت قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا دوں اگر خدا چاہے۔ تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک بہت کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں اگر خدا چاہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کرے، اور کسی قوم میں فواہش پھیلیں اور اللہ اس کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع رہوں۔ اگر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ میں پیروی کرنے والا ہوں اور نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حکام کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ جو جذبہ تھا ہمارے خلفائے راشدین کا، اور یہ تڑپ ان کے اندر جو تھی، یہ خوف اللہ کا تھا، وہ خوف ان کے اندر پیدا فرمائے، اور جو بھی زمام کار ان کے ہاتھ میں آئی ہے اس کو لے کر چلتے ہوئے اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والا بنائے۔ یہ روایت ہم نے الطبری سے، ابن ہشام السیرۃ النبویہ سے لی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وصحابه وسلم.